جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمر فاروق۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک 27 نیوز۔ میں اس وقت موجود ہوں شاہ فیصل کالونی کے علاقے ایک سرکاری اسکول میں، جہاں اسٹیم مقابلوں کی جانب سے 2024 کا انعقاد کیا گیا، جس میں سندھ کے سرکاری اسکولوں نے بنایا ایک انوکھا ریکارڈ۔ نئے نئے آئیڈیاز شیئر کیے بچوں نے، جس میں ڈسٹرکٹ کورنگی کے 43 اسکولوں نے حصہ لیا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد و ثنا سے ہوا۔ پروگرام میں ڈسٹرکٹ کورنگی کے سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز اور پرائیویٹ اسکول کے ججز اور ٹیچرز، مہمان خصوصی اور طلبہ اور طالبات نے بھرپور شرکت کی۔ اسٹیم مقابلہ جات ہر سال سائنس اور ٹیکنالوجی کے طلبہ کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں۔ آج کے اس مقابلے میں بہت سارے پروجیکٹ ایسے ہیں جن پر توجہ دی جائے تو مستقبل میں ملک کی ترقی کے حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسٹیم مقابلوں میں اچھی کارکردگی دکھانے والے طلبہ اور طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ جی میرے ساتھ موجود ہیں اسماعیل انڈسٹری کے بسکولی انڈسٹری کے حامد اسماعیل صاحب، جن سے جانتا ہوں یہاں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اسکول کے اندر انہوں نے اپریشیٹ کرایا بچوں کے مقابلوں کو۔ جی السلام علیکم۔ سر وقت زمانہ بھی مسلمان سیاستدان رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے یہاں پر سائنس کے تجربے کو آسان بنانے کے لیے بچوں نے یہاں پر پروجیکٹ تیار کیے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں ان بچوں سے اتنا خوش ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں کہ ایسے ایسے آئیڈیاز نکل کر آئے۔ ایک تو کوئی ڈسپینسر بنا رہا ہے الیکٹریسٹی کے بغیر، کوئی پنکھا بنا رہا ہے اس میں سے کمپریس کر کے ایئر کر کے ٹھنڈی ہوا۔ آئی ایم ویری ویری امپریسڈ، اور ایکچولی میں زیادہ امپریسڈ ہوں کہ جو ساری لڑکیاں ہیں انہوں نے اور بہتر کرائے، سب سے بہتر کرا، اینڈ دیٹ از ویری ویری امپریسو، اینڈ آئی ہوپ دیٹ یہ جو ٹیم مقابلہ ہے جو چل رہا ہے وہ ایسے چلتے رہے اور ہر سال ایسے چلے، اور جتنا میں کر سکتا ہوں اس کے لیے کہیں بھی جو بھی میری ضرورت پڑے مجھے پلیز ضرور بتائیے، میں کرنا چاہوں گا۔ یہ بچے آگے بڑھے، یہی ہمارا فیوچر ہے، یہی پاکستان کا فیوچر ہے، تو پلیز تھینک یو۔ جی اچھا، بالکل سچ بات کی جائے، اگر ایسے بچوں کو پلیٹ فارم میسر نہیں ہوتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ سطح پر انہیں ایک پلیٹ فارم میسر ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہم لوگ ابھی ہر چیز تو گورنمنٹ پر ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، جو کہ ہم ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کریں۔ ہم بھی پرائیویٹ کمپنیز ہیں، ہمیں بھی ساتھ مل کر ان کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر چیز ابھی گورنمنٹ پہ چھوڑتے ہیں۔ ابھی نئی گورنمنٹ آ رہی ہے، ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اٹس ناٹ آل گورنمنٹس پرابلم۔ ڈپٹی ڈی او افشاناز کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، جو اتنا خوبصورت ایونٹ آرگنائز کیا ہے ڈسٹرکٹ کورنگی کی جانب سے؟ قابل تعریف ہے، تو گڈ جاب اینڈ ویل ڈن، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈی او ڈسٹرکٹ کورنگی افشاناز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم ماشاءاللہ سے بچوں نے یہاں پر اپنے پروجیکٹ تیار کر کے یہاں پر آئے ہیں، سائنسی تجربے کو آسان بنا کر انہوں نے پروجیکٹ دکھائے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اس کے بارے میں ظاہر ہے ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا، اور بچوں نے بہت زیادہ اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے، پلس ان کے ساتھ ٹیچرز نے نئے نئے آئیڈیاز پر کام کیا ہے، تو بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور وزٹرز بھی بہت جو ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا میڈم، ماشاءاللہ سے آپ کی بہت محنت ہے اور اتنے بڑے ایونٹ کو آپ نے آرگنائز کیا ہے، اور آپ کو اس میں کوئی مشکلات تو درپیش نہیں آئیں؟ نہیں، الحمدللہ یہ ٹیم ورک تھا، جس میں ہمارے ڈی او حافظ معین اختر صاحب کی فل سپورٹ تھی ہمیں، پلس یہ کہ ہمارے ڈپٹی ڈی اوز اور ہمارے ٹی اوز، ان کا بہت زیادہ ان کی کوآپریشن تھی۔ اسپیشلی میں نام لینا چاہوں گی کہ مسٹر فہد شریف اور انوار صاحب جو ہیں ہمارے شاہ فیصل کے ٹی اوز، انہوں نے بہت زیادہ میرے ساتھ کوآپریٹ کیا اور سارے انتظامات میں میری بہت مدد کی۔ اس کے علاوہ جو مقابلہ تھا یہ تو زیادہ تر آن لائن بچوں کے ساتھ انٹریکشن تھا، آج جو ہے اس کو ہم نے پیش کیا ہے، پریزنٹ کیا ہے سب کے سامنے۔ میڈم پاک 27 کے جو ویورز ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ کہ بہت مہنگے اسکولوں میں بھیجنے کے بجائے اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں میں بھیجیں۔ گورنمنٹ اسکولوں کا انوائرمنٹ جو ہے بہت چینج ہو چکا ہے، گروم ہو چکا ہے، یقیناً ہماری ایفرٹس کو آپ اپریشیٹ کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارا اسکول جو ہے اس وقت ڈسٹرکٹ کورنگی میں مین ہب بن چکا ہے۔ یہاں پہ مقابلے ہوتے ہیں، بہت سے ایونٹس ہوتے ہیں، جس کے لیے ہم اپنے محترم ڈی او صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے، اور جتنے بھی افراد اس میں شامل ہیں ان کے کوآپریشن سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اور یہ اسٹیم ایک این جی او ہے، آئی تھنک کہ ان کے مقابلے ہو رہے ہیں بچوں کے، جس میں انہوں نے 3 طرح کے ایونٹ رکھے ہیں۔
नंबर 1 तो इन्होंने रखा है कि ये बीट द हीट, कि स्कूल में हीट को किस तरह से कम किया जा सकता है। दूसरा इन्होंने रखा था कि बिल्ड अ बैग, यानी रिसाइक्लिंग, कि ऐसी चीज़ों से बैग्स वगैरह बनाना या चीज़ें बनाना जो कि आपके लिए यूज़लेस हो चुकी हैं। और फिर उसके बाद है कि एक इवेंट और है कि गेम्स का हो रहा है यहाँ पे, तो उस सिलसिले में तमाम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के स्कूल्स आए हैं यहाँ पे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और जजेस भी आए हैं, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से जजेस भी आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 43 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, खुद भी मैंने देखा एक बिल्कुल अलग सी चीज़ है। हमने बहुत एग्जीबिशंस कराई हैं, बहुत इवेंट्स कराए हैं, लेकिन स्ट्रीम जो है वो बिल्कुल ही एक अलग ही किस्म की क्रिएटिविटी बच्चों में से निकाल रहा है। और नो डाउट आज कुछ लोग भी आए थे, कुछ कंपनीज़ के ऑनर भी आए थे, उनको बड़ी हैरत हुई देख करके कि स्ट्रीम इतना बड़ा काम कर रही है। सर, जो हमारे व्यूवर्स देखने वाले हैं पार्ट 27 को, जो पेरेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? मैं आप तमाम पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए करम अपने बच्चों को आप गवर्नमेंट स्कूल्स में इनरोल कराएं। आप ये ना समझें कि जी गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, और अगर आप टीचिंग फैकल्टी को देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बी इंजीनियर हैं, फॉर्म डी, एम फिल, MSc, मतलब हमारे पास इतनी जानदार फैकल्टी है कि बच्चे अगर हमारे पास आना शुरू हो जाए तो आपको पता है आपके पैसे भी बचेंगे जो प्राइवेट स्कूल्स में आप इतनी फीसिस दे रहे हैं। और सेकंड ये कि बच्चों को अच्छा लगेगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट स्कूल का, उसकी बिल्डिंग, प्ले ग्राउंड, ये आपको प्राइवेट स्कूल्स में मैसर नहीं होता है। ये बहुत अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, और ये स्टीम की बहुत अच्छी एफ़र्ट है जिसमें हमने देखा है कि बच्चे जो है वो अपनी इनोवेशन और क्रिएशन उसको आगे ला रहे हैं, और लो कॉस्ट के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स बनाकर दिखा रहे हैं उससे ये साबित होता है कि बच्चों में जो है ना बहुत अच्छी माशाल्लाह क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं। अगर उसको उजागर करने के लिए कोशिशें की जाए तो ज़रूर जो है ना वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, और इसके बहुत फ़वाइद होंगे बच्चों के लिए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये लेना चाहिए। पिछले कई अरसे से हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा है कि बच्चों की मेंटलिटी पर, बच्चों के बिहेवियर पर और बच्चों के एजुकेशनल एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन की तरफ जो है वो काम किया जाए। आज हमने देखा कि कोको वाले भी यहाँ पर आए हुए थे, अब उन्होंने भी अपना आउटपुट दिया कि बहुत अच्छी बात है, बच्चे बहुत खुश हुए। जितने भी सफ़ीर थे, जजेस थी, इस मुकाबले का एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये था कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर वाले भी इन्वॉल्व थे एज ए जज। तो मैंने आगा खान की भी एक टीचर को एज ए जज देखा, IBA वालों की भी एक टीचर को एज ए जज देखा, और हबीब पब्लिक स्कूल यूनिवर्सिटी वालों की भी यहाँ पे जजेस मौजूद थे। तो एक ओपन प्लेटफॉर्म दिया गया हमारे बच्चों को जिस पे वो परफॉर्म करें और अपनी जो है वो एबिलिटी को, अपनी सलाहियतों को उजागर करें। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छा है। मैडम, पार्ट 27 के व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? आपको आना चाहिए, हमारे बच्चों को सपोर्ट करनी चाहिए, और हमारे बच्चों के लिए जो है वो अपने दरवाजे हमेशा खुले रखें। ये हमारे गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर से जितने भी स्कूल्स हैं उनमें उनके बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि एनवायरनमेंट मिला है ताकि वो अपने टैलेंट को दिखा सकें। तो बच्चे ने बड़े अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लो कॉस्ट और नो कॉस्ट पे बड़ा अच्छा न्यू कॉन्सेप्ट लेके आए हैं हमारे पास, और इतने अच्छे और इनोवेटिव आइडियाज़ उन्होंने दिए, इतनी गेम्स और ट्रिक के हवाले से अपने सब्जेक्ट और करिकुलम को किस तरह पढ़ाना चाहिए, मैथ का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा दिया है, और दूसरे अच्छे प्रोजेक्ट्स इतने बनाए हैं जो रियल में हमारे पाकिस्तान के, हमारे कंट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके उन्होंने सॉल्यूशन दिए हैं। बड़े गर्मी से बचने के लिए उन्होंने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लो कॉस्ट पे एयर कूलर लो कॉस्ट पे बनाए हैं, एयर कंडीशंस बनाए हैं, और दूसरे प्रोजेक्ट पानी और वो वाटर सैनिटेशंस के बनाए हैं। तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए हैं। मैं कहता हूं कि हमारे बच्चों को अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए और इस तरह इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारे पास और बिजनेस क्लास लोग हैं वो अगर हमारे बच्चों के आए इन प्रोजेक्ट्स को देखें और उनको अप्रिशिएट करें, और उनके जो कॉन्सेप्ट हैं कुछ तो मुझे इतने लग रहे हैं कि रियल कॉन्सेप्ट हैं कि जिसको हम मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं और जिससे पूरा मुल्क फ़ायदा उठा सकता है। सो
سولر کے پروجیکٹس ہیں ان کے پاس اور بڑے اچھے اچھے پروجیکٹس ہیں. تو مجھے میں بڑا انکریج کروں گا بچوں کو. بڑا میں متاثر بھی ہوئے ہیں بچوں سے کہ انہوں نے بہت اچھے اور ان کے اساتذہ نے ان کو بڑا اچھا گائیڈ کیا ہے. تو ان میں ایک پوٹینشیل ہے. تو اس طرح کی اگر یہ ایکٹیویٹیز ہمارے اسکولز میں ریگولر ہوتی جائیں گی تو ہمارے بچے ایک سائنس والا جو فیلڈ ہے جو ہمارا نیگلیکٹڈ ایریاز ہے تو اس پہ ہم زیادہ فوکس کریں گے کہ ہمارے پاس فیوچر میں کوئی اچھے سے سائنٹسٹ پیدا ہو جائے اور سائنس کی ایجوکیشن کی آگاہی بہت زیادہ ہو جائے. تو یہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے بیسیکلی. ماشاء اللہ بہت زبردست مقابلہ ہے یہ, اور یہ بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے. اور اس ٹیم ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے اپلائی کیا گیا ہے, اور ہمارے تقریباً پورے صرف کورنگی میں نہیں پورے کراچی کی سطح پر اس کو آرگنائز کیا گیا. سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی اس کو آرگنائز کیا گیا. اس کے اندر جو مختلف کیٹیگریز بنائی گئی ہیں, اس وقت میں موجود ہوں بلڈ دا بیک, یعنی بچوں کو ہم نے یہ تخلیقی صلاحیتیں کرنی کہ را مٹیریل یعنی غیر استعمال شدہ اب ہمارے لیے بیکار جو مٹیریل ہے اس کو کس طرح سے کارآمد کیا جائے اور اس کو ہم کس طرح اپنے لیے استعمال میں لائیں. تو میرے بچوں نے یہاں پہ ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے اس کو آرگنائز کیا ہوا ہے. اپنی اپنی ذہنی طور پر تخلیقی طور پر جو انہوں کی کاوشیں ہیں وہ یہاں پہ آویزہ ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جو ہماری کلاس 7 کے جو بچے ہیں بڑے کریٹو مائنڈ ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اس کو کام کر رہے ہیں. اور بلڈ دا بیک کے اندر بہت اچھے اچھے پروجیکٹس یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. اور مجھے وہ ہو رہی ہے کہ میں کس کو ونر کروں اور کس کو رنر کروں. ماشاءاللہ یہ سارا کریڈٹ ہمارے اساتذہ کو جاتا ہے جنہوں نے ان کو گائیڈ کیا, بہت شاندار طریقے سے آرگنائز کیا. جس طرح کا مقابلہ چل رہا ہے, اگر آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کے اندر بھی بہت زیادہ جوش ہے. اب وہ جوش اس طرح ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کو بھی بہت ساری نالج مل رہی ہے. تو میرے خیال سے تو یہ جو پروگرام چل رہا ہے یہ بہت کامیاب چل رہا ہے, اور اس طرح کے پروگرام تو اور ہونے چاہیے تاکہ ٹیچرز کے ساتھ ساتھ بچے بھی انجوائے کریں اور ٹیچرز کے لیے بھی ایکٹیویٹی لرننگ بیس ہو جائے گی اور بچے بہت سارے نالج گین کر کے جائیں گے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پورا گیم کا پورشن ہے, اور گیم کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ بچوں کو جنرل نالج ملی ہے, جنرل نالج کے ساتھ بچوں کو فن بھی مل رہا ہے, اور فن کو حاصل کرتے ہوئے کس طرح نالج لینی ہے یہ اس اسکیم کا بیسکلی مقصد تھا بتانے کا, اور یہ بہت کامیاب جا رہا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ انہوں نے بچوں کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ اب سوچنے لگے ہیں اور کریٹیوٹی کی طرف آ رہے ہیں اور انوویشنز ہو رہی ہیں ہمارے یہاں. گورنمنٹ سیکٹر میں ویسے بھی ذرا یہ سب چیزیں کم تھیں, لیکن اب ان سب چیزوں کی اسٹیم کی وجہ سے ان سب چیزوں کا رجحان بڑھ گیا. تو ہمارے بچے اب فلورش کر رہے ہیں الحمدللہ. آج اس مقابلے میں شامل ہیں, ہر کیٹیگری میں ماشاءاللہ ونرز ہیں ہمارے, اور وہ یہاں پر شامل ہیں ماشاءاللہ سے. اسکول راؤنڈ سے انہوں نے ونر ہوئے وہ اسکول راؤنڈ میں, اور ون کرنے کے بعد وہ یہاں پر اب ڈسٹرکٹ راؤنڈ میں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے فائنل میں بھی جائیں گے, اور انشاءاللہ آگے اور بھی اس طرح کے مقابلوں میں حصہ لیتے رہیں. تو اسکول میں ایسے پروگرام ہونے چاہیے اسٹیم مقابلوں کے, اور اس سے بچے سیکھتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں بنانی چاہیے. بہت سارے الگ الگ کے پروجیکٹس بنائے ہم نے, یہ بیگ بھی بنایا ہے خود ہی اپنی سے, اور یہاں یہ ایسے پروجیکٹ بھی ہونے چاہیے. کس چیز پہ آپ نے پروجیکٹ بنایا تھا؟ ہم نے اس کو جو ہے ملیر کالا بورڈ پہ جو برف پانی کی چرنگی ہے ہم نے وہ بنائی. آپ نے ایک چرنگی بنائی اور انہوں نے دکھایا ہے اس کے اندر ماشاءاللہ سے گنبد خضرا کو. جی اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد عمر فاروق کو کیمرہ مین اسماعیل کے ساتھ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.